اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب کرام اور عزیز اور مومنین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور نظریہ مہدویت کے بارے میں۔ تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ جہالت اور حقیقی زندگی کا معیار کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے عرض کر دی کہ اصلی معیار جو ہے وہ معرفت امام زمان علیہ السلام ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق، اور قرآن میں خداوند عالم جو ہے وہ جہالت کی موت جو ہے سب سے بڑی موت وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی پہچان نہ رکھتا ہو۔ اب جو ہے ہماری وہ جو گفتگو ہوگی کہ جو ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ قرآن مجید یا بلکہ کہیں کہ وحی کے نزدیک اصل میں حقیقی زندگی کیا ہے، یا جہالت کی زندگی اور موت سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید نے کس کو مردہ کہا ہے، کس کو زندہ کہا ہے، کس چیز کو زندگی کہا ہے، کس چیز کو موت کہا ہے۔ تو خداوند عالم کا کلام جو ہے یہ کیونکہ حیات بشری کا مہم رکن ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی حقیقی زندگی جو ہے وہ خدا کا کلام اور خدا کا وجود ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین سے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے استجابت کرو، جواب دو، یعنی ان کی بات مانو، ان سے کچھ لو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تمہیں کس طرف بلاتے ہیں؟ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس چیز میں تمہاری زندگی ہے، جس میں تم حقیقت طور پر زندہ رہو گے۔ لہذا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ حقیقی زندگی خدا اور اس کے رسول ان کی طرف ہے، ان کی طرف جانے میں ہے، ان کی بات ماننے میں ہے۔ اور کیونکہ رسول اور اس کی آل، یہ 14 معصومین علیہ السلام جو ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ جو 13 معصومین ہیں، یہ بھی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور ہم سنگ قرآن ہیں، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہیں، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، خداوند عالم کے اسماء و صفات کے یہ مظاہر ہیں۔ تو ان کی طرف جانے میں زندگی ہے اور ان کی طرف منہ موڑنے میں موت ہے، چاہے ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ چل پھر ہی کیوں نہ رہا ہو، کھا پی ہی کیوں نہ رہا ہو۔ پس قرآن کی فرہنگ میں، وحی کی فرہنگ میں اس کے نزدیک زندہ وہ ہے جو اس رستے پر ہو، فرہنگ وحی کی طرف ہو، دین الہی اور اس کے نمائندگان کی طرف ہو، اور جو اس پر نہیں چل رہا وہ اس کی کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے رسول کو کہ زندوں کے ساتھ جو ہے ان کو انذار کرو۔ قرآن مجید میں ہے نا، سورہ یاسین کی آیت اس میں 70 میں 70 نمبر آیات میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ تو کس کو انذار کرو؟ کس کو؟ خدا کی حدود کے دور جانے سے خوف دلاؤ، خدا کی طرف لے آؤ، کن کو انذار کرو؟ من کان حیّا، جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، زندہ کے مقابلے میں خدا کس کو لے کے آ رہا ہے؟ کافر کو، یعنی جس کی کفر کی زندگی ہے، کفر یعنی موت۔ خداوند عالم اس کو زندہ تصور نہیں کرتا۔ خدا کن کو زندہ تصور کرتا ہے، کن کو انسان تصور کرتا ہے؟ فقط با ایمان شخص کو، جو اپنے زمانے کے رسول، امام، اس کی معرفت رکھتا اور دین اسلام پر چل رہا ہو، اس کو جو ہے خداوند عالم جو ہے زندہ کہتا ہے۔ کیونکہ بہت سی اصطلاحات ہیں قرآن مجید میں۔ اب ظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کافر کے مقابلے میں مومن آنا چاہیے۔ جیسے ہم کہیں کہ انسان یا زندہ ہے یا مردہ ہے، پھر جو زندہ ہے وہ یا مومن ہے یا کافر ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کلی تقسیم کرتا ہے کہ یا تو انسان زندہ ہے
یا کافر ہے، یعنی کافر کے مقابلے میں زندہ کو لایا ہے خداوند عالم، اور زندہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مردہ، یعنی کافر کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا۔ جو بھی کفر کی موت مریں گے، جو بھی جہالت کی زندگی میں ہیں، خداوند عالم ان کو مردہ کہتے ہیں، ان کفار کو، ان جاہلین، یہ جو خاص جاہل ہیں ان کو خدا کیا کہتا ہے؟ مردہ اور کافر کہتا ہے۔ کافر کو جب مردہ کہہ دیا تو ان کی جہالت کی موت ہے۔ پس ایمان کے مقابلے میں خداوند عالم کو یہاں کفر لانا چاہیے تھا، لیکن خدا نے ایمان کے مقابلے میں سیدھا معذرت چاہتا ہوں زندگی کے مقابلے میں کفر لائے ہیں، جبکہ زندگی کے مقابلے میں موت آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کہتا ہے یا زندہ ہیں یا کافر ہیں۔ بس زندہ کے مقابلے میں کافر یعنی موت، کفر موت ہے، جہالت موت ہے۔ لہذا یہی جہالت جو ہے کہ جو بھی اس امامت کے نور ولایت سے دور ہوگا، جو بھی اس حقیقی رستے کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا، وہ دراصل میں مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ کفر پر ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہم انسان کی جو ہے زندگی کو پہچان، انسان کو تب زندگی کو اور انسان کو ایک دوسرے سے پہچانیں گے۔ انسان کی حقیقی زندگی کیا ہے؟ قرآن کی روح سے۔ جو منطق فلاسفہ وغیرہ نے تقسیم کی آج تک، سقراط، ارسطو، افلاطون اور بڑے بڑے جو فلاسفہ گزرے ہیں، وہ انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، یعنی انسان اور یہ جو عام حیوان جانور ہوتے ہیں یہ کچھ مشترک ہیں اپنی طبیعت، عادات، فطرت، خصائل میں، لیکن یہ انسان حیوانوں سے بلند کیسے ہوتا ہے؟ نطق کے ذریعے، یعنی یا یہ بولتا ہے یا یہ سوچتا ہے۔ لیکن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے ان کی کتاب ہے امام زمان صاحب کے بارے میں موجود موعود، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو قرآن مجید جو ہے وہ انسان کو حیوان ناطق نہیں کہتا، بلکہ انسان کو خداوند عالم فرماتا ہے حی متعلہ، ایسا زندہ۔ انسانی زندگی کس کو کہیں گے؟ جو خدا گونے زندگی، یعنی خدا کے حکم کے مطابق جو زندگی کرے، وہ اصل میں حقیقی زندہ ہے اور انسان ہے۔ جو وحی کے سائے میں اپنی زندگی نہ گزارے، جو دین کے سائے میں اپنی زندگی نہ گزارے، وہ مردہ ہے، وہ کافر ہے۔ لہذا وہ یہ ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، حیّان یعنی زندہ، تاکہ کس کو انذار کرو؟ من کان حیّان، جو زندہ ہے، اور زندہ کے مقابلے میں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے یہ قول جو ہے ثابت ہو جائے، تو زندہ کے مقابلے میں کفر کو لائے ہیں۔ پس حقیقی زندگی جو ہے قرآن کی روح سے، وہ دین کی زندگی ہے میرے دوستو، وہ اسلام کی زندگی ہے، وہ خدا کے بتائے قانون کے ساتھ زندگی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ عقلی زندگی جس کو ہم کہیں گے، جو الہی دین پر چلنے والی زندگی ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں؟ تو اس میں سادہ سا اگر میں خلاصہ بیان کروں، آیت اللہ جوادی عاملی اور بزرگان جو فرماتے ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے، کہتے ہیں انسان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ کو خداوند عالم کی کوئی نافرمانی کرنے لگے یا گناہ کرنے لگے تو اس کو تکلیف محسوس ہو، اس کو بدبو آئے، اس کو کراہت آئے، کیوں کہتے ہیں حدیث میں بہت گناہ کو ایک جیفا اور مردار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مختلف حدیث ہیں جن کا تقریباً خلاصہ کرام یہ بنتا ہے کہ گناہ کو، نافرمانی خدا کو، یہ کیا کہتے ہیں؟ مردار، لاشا، جس سے بو آتی ہے۔ کہتے ہیں گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر ایمان والا شخص جو ہے وہ اس کے نزدیک جائے، اس کو فکر کرے تو اس کو بو آئے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو کراہت آئے گی۔ لہذا دوستان عزیز کہتے ہیں کہ ہمارا عام، میں نے معرفت شناسی کی درس بیان کیے تھے نا، کہ ہمارا عام علم حصولی ہوتا ہے، ہم حواس خمسہ کے ذریعے پہلے پتہ چلتا ہے، پھر استعام میں وہ مقدمات بنتے ہیں اور ہمارے پھر عقلی طور پر اس کو آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم حصولی، یعنی ہم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان صحیح اس علم حصولی کو یقینی علم تک لے جاتا ہے اور پھر انسان شہود کی منزل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، علم حضوری یہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ ایک وقت میں آ کے یہی علم حضوری جیسے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے،
میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، یہ محبت، نفرت، پیاس، بھوک، درد، اب یہ مجھے کہیں سے دیکھنا نہیں پڑتا، میرے پاس حاضر ہو، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کسی اس کے الفاظ کی بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے دیکھنے کو نہیں ہے، بلکہ خود مجھے یقین ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم حضوری، کہتے ہیں علم حضوری جب یقینی بن جاتا ہے، یقین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر آگے علم حضوری کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ انسان کی اصلی حقیقی زندگی ہے۔ دین کے روح سے جب کر رہا ہو تو اس کو ہر برے رستے سے، ہر گناہ سے، ہر مکروہ سے اس کو بو آئے گی خاص قسم کی، یعنی اس کو کراہت آئے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جتنی عقلائی اور حقیقی زندگی ہوگی اتنا زیادہ وہ گناہ سے دوری کرے گا، اس کو بو آئے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ بعد میں یہ مراتب کم ہوتے ہیں عقلی حیات کے، ایمان کم ہوتا ہے تو ان کو بعد کا محسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ بدبو نہیں آتی، زیادہ ان کراہت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کراہت نہیں ہوتی، اور یہاں سے ایسے ایسے انسان پھر حیوانوں والی زندگی، مردہ زندگی میں چلا جاتا ہے۔ پھر جو گناہ کرتا رہے اس کو نہ فقط یہ کہ اس سے کراہت نہیں ہوتی، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس سے کیف کرتا ہے۔ تو دوستان عزیز، حد عقل جو ہے، عقلی حیات، دینی حیات کے جو مراحل میں سے جو حد عقل مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی گناہ کا اندیشہ آئے یا انسان کوئی گناہ کرنا لگے تو اس کو اس سے تھوڑا بہت تعفن محسوس ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ گناہ کر لے لیکن اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نفس امارہ تک ہونا چاہیے۔ یہ ہے حقیقی اور اصلی زندگی قرآن کی روح سے، جس کا میں نے فقط آپ کو تعارف کرایا ہے، کیونکہ فی الحال قرآن کی تفسیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے مکمل، اور جو ہے ہم امام زمانہ علیہ السلام کا جو ہے وہ موضوع اور امامت و مہدویت رکھا ہوا ہے، لہذا جو چیزیں تھوڑی سی مربوط تھی ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور ہمارے صرف چند درس اور یہ امامت عمومی جو میں نے کہا تھا اس کے ذیل میں کر کے پھر ہم خاص امام مہدی علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کریں گے، اور اس سے جو ہے ہماری انشاءاللہ اگلی گفتگو ہوگی کہ امامت کی شناخت یہ نبوت پر ہے اور نبوت کی ادراک توحید پر۔ یہ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کو توحید سمجھنی ہے تو آپ کو نبوت کا درک ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ اگر آپ نبوت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسالت کی، تو آپ کو امامت کی معرفت ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی عاقلانہ ہونی چاہیے، وہ جو قرآن والی زندگی ہے، نہ وہ جو دوسری حیوانی اور انسانی زندگی عام انہوں نے بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ جو ہے اگلی گفتگو اس پر ہوگی کہ امام کی معرفت سے نبی کی معرفت، اور نبی کی معرفت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ادھر سے بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ لیکن اصل سٹیپس یہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم اس پر کریں گے۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔